سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع شاکر کے ایک مضمون سے استفادہ حاصل کیا تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ اگر ہم غور کریں تو ایسے کئی واقعات سامنے آئیں گے جن میں معمولی سی بات پر لوگوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی یا لے لی۔ در حقیقت بات ہمیں بظاہر معمولی نظر آ رہی ہے، مریض کے لیے اس میں کئی جواز محرکات موجود ہوتے ہیں۔ مثلا اسپتال میں ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ ایک 22 سالہ نوجوان جو جسمانی طور پر بالکل صحت مند نظر آ رہا تھا اور انتہائی خراب حالت میں لایا گیا۔ ہاتھ کی نسیں کٹی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز نے اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ جب وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ نوجوان نے خودکشی کی ہے۔ وہ نوجوان ایک متول اور تعلیم یافتہ گھرانے کا فرد تھا۔ صرف 2 بھائی تھے۔ والدین نے بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی۔ دونوں بھائی بہت لائق تھے۔ سب کچھ اچھا ہی چل رہا تھا۔ نوجوان MBA کی تعلیم کے لیے نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ چھوٹے بھائی سے کیے گئے کئی سوالات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ کچھ عرصے قبل اس کی عادات اور اطوار میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، جنہیں سب سے غیر اہم ہی جانا گیا۔ ان تبدیلیوں میں اچانک سگریٹ نوشی یعنی کہ اسموکنگ اور سگریٹ کا استعمال تھا۔ جوانی کا جوش سمجھ کر چھوٹے بھائی نے کچھ کہنے کے بجائے والدین کو بتایا۔ ابتدا میں والدین نے نظر انداز کیا، لیکن چند دنوں بعد جب والدین نے خود دیکھا تو پیار محبت سے تلقین کرتے ہوئے اسموکنگ اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات پر محض بریفنگ دینے پر اتفاق کیا۔ اس دوران اس کے معمولات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے۔ روزمرہ معمولات میں تبدیلی، رات گئے تک جاگنا، سگریٹ نوشی معمول بنتے چلے گئے۔ دوست احباب سے رابطے بھی کم ہو گئے۔ شام کو جم جانا ختم ہو گیا۔ کھانا پینا بہت کم رہ گیا، اور جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو نوجوان بھڑک اٹھتا۔ کئی بار پہنچنے کی کوشش کی، مگر کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہو سکی۔ دوست احباب سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یونیورسٹی میں ایک سینئر کلاس کی طالبہ سے اظہار محبت میں ناکامی کے بعد طبیعت اور مزاج میں یہ تبدیلی آئی۔ کچھ عرصے کے بعد نوجوان نے والدین کو بتائے بغیر یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ اور وقت گزرا تو شاید وقت سب سے بڑا مرہم ہے کہ فارمولے سے کام چل جائے، مگر افسوس کہ نوجوان دن بدن مایوسی اور بد دلی کے دلدل میں گرتا ہی چلا گیا، اور پھر شدید مایوسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک روز الصبح اپنے کمرے میں کٹی ہوئی ہاتھ کی نسوں کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ گھر والے فوری طور پر اسپتال لائے، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ یوں ایک ہٹا کٹا خبرو نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو کر مناسب بروقت رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس طرح اخبارات میں آئے دن نوجوانوں کی خودکشیوں اور سوسائڈ کی خبریں تو مسلسل شائع ہوتی رہتی ہیں۔ جب وجہ جاننے کی کوشش کی جائے تو ڈپریشن اور مایوسی سر فہرست نظر آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں شعور اور آگاہی ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں تو یہ جیسا کہ بتایا گیا
کہ 2030 تک یہ مرض پہلے نمبر پر پہنچ جائے گا اور اس وقت ہم کچھ نہ کر سکیں گے. بے شمار جانیں روزانہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں جو سلوگن دیا گیا ہے کہ آؤ بات کریں، آؤ اپنے مسائل کو شیئر کریں، روزمرہ کے گفتگو میں بولے جانے والے جملے ہی ابتدائی علامات ہیں، اور ہر قسم کی اسکرین سے فاصلہ اور روزانہ ورزش مرض سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے.